السلام علیکم ناظرین، میرا نام نازش ہے، میری عمر 22 سال ہے، میں لاہور شہر میں رہتی ہوں۔ میری فیملی ٹوٹل 3 افراد پر مشتمل ہے۔ میری امی، ابو اور میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ میرا ایک بڑا بھائی میرے سے پیدا ہونے سے پہلے ہی وفات پا گیا تھا۔ اس کے بعد میری امی کچھ بیمار ہو گئی تھی اور اس کے بعد میرا کوئی بھائی بہن پیدا نہیں ہوا تھا۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، اس لیے میرے سر پر کافی ذمہ داریاں تھیں۔ اب وہ اکثر بیمار رہتے تھے۔ ابو لاہور میں ایک چمڑے کی فیکٹری میں کام کرتے تھے، وہاں پر ابو دم کے مریض بن گئے تھے، اس وجہ سے انہیں گھر میں ہی رہنا پڑا۔ ابو جو دیہات کا خرچہ بھی میرے سر پر تھا۔ میں نے MBA کر لیا تھا مگر کوئی بھی ڈھنگ کی نوکری نہیں ملی۔ میں گھر سے بھی غریب تھی، اسی لیے میں نے گھر میں ہی چھوٹا سا کلینک کھول لیا تھا۔ اب ہر روز دنوں میں کچھ نہ کچھ امید ہونے لگی تھی اور میرے گھر کے حالات بہتر ہونے لگے تھے۔ ابو کی بھی اور دیہات کے خرچے کے نکل جاتے تھے اور کچھ پیسے بھی بچ جاتے تھے جن سے ہم گھر کا راشن وغیرہ خرید سکتے تھے۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اور بہت ہی قابل لڑکی تھی۔ میرے پاس ہر طرح کے لوگ آتے تھے، شادی شدہ عورتیں اور لڑکی وغیرہ، مگر میں دل لگا کر اپنا کام کرتی تھی اور اس طرح کے کاموں سے دور رہتی تھی کیونکہ میرے اندر بہت سی ذمہ داریاں تھیں اور میں نہیں چاہتی تھی کہ میں کسی ایسے لڑکے کے چکر میں آ کر اپنے ماں باپ کا نام خراب کروں اور اپنی عزت کو بھی داؤ پر لگاؤں۔ مگر کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کچھ پڑا ہے تو کھل ہی جاتا ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ سردیوں کے دن تھے، میں تقریباً 11 بجے تک کلینک میں بیٹھی رہی۔ میرے پاس ایک لڑکا اپنا چیک اپ کروانے آیا۔ اس کے شاید ایک بازو میں زخم تھا، اس نے پٹی کروانی تھی۔ میں نے اس کی پٹی کی اور باتوں میں اس سے اس کے گھر کا ایڈریس اور کام کاج وغیرہ پوچھنے لگے۔ وہ کہنے لگا میں ابھی MBBS کر رہا ہوں اور ڈاکٹر بن رہا ہوں۔ وہ ہمارے گھر سے تقریباً 2 گلیاں چھوڑ کر ہی رہتا تھا۔ وہ لڑکا کافی خوبصورت تھا، پہلے ہی نظر میں مجھے وہ پسند آ گیا تھا اور میرے دل میں اس سے دوستی کرنے کی خواہش جاگتی۔ رات کافی ہو چکی تھی، سردیوں کے دن تھے۔ اس نے کہا کہ میں گھر جاتا ہوں، مگر میں نے اس کو روکا کہ بیٹھو، میں تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ اس وقت کلینک میں کوئی اور مریض نہیں تھے۔ میں اور وہ لڑکا جس کا نام شاہد تھا دونوں کلینک میں اکیلے بیٹھے ہوئے تھے اور تیسرے ہمارے اندر شیطان داخل ہو چکا تھا جس نے ہمیں نادانی میں ہی یہاں تک پہنچا دیا تھا۔ میں شاہد کے بازو پر پٹی کرنے لگی کیونکہ اس کے بازو پر ہلکا سا زخم تھا۔ پٹی کرتے کرتے میں بہک گئی اور شاہد بھی لڑکا تھا اور میرے سے کافی تجربے کار تھا، بس اس سے موقع کی تلاش تھی۔ اس نے موقع دیکھا اور میرے ساتھ وہ سب کچھ کرنے لگا۔ مجھے پہلے تو کافی مشکل ہوئی کیونکہ میں یہ کام پہلی دفعہ انجام دے رہی تھی اور زندگی میں کبھی بھی کسی کے ساتھ بھی یہ منہ کھولا نہیں کیا تھا۔ اب شاید مجھے یہ سب کام سکھا دیا تھا اور میں وہ کام کر کے اپنے آپ کو کمفرٹیبل سمجھنے لگے تھے۔ اب روز ہی شاید رات کے 11 بجے میرے کلینک میں آ جاتا۔ میں اس سے جی بھر کے باتیں کرتی اور باتیں کرنے کے بعد ہم اپنا کام سر انجام دیتے اور اس کے بعد شاہد اپنے گھر چلا جاتا۔ پھر میرے دماغ میں یہ بات آئی کہ اگر میرے ماں باپ کو یا محلے میں کسی کو پتا چلے گا تو میری بدنامی ہو جائے گی اور میں یہ جو کلینک بنا کر اپنی روزی کما رہی ہوں میں اس سے بھی دور ہو جاؤں گے۔ اس لیے میں نے اپنے ماں باپ کو شاہد کے گھر بھیجا کہ وہ میرا وہاں سے رشتہ طے کرے۔ شاہد کے گھر والوں نے بھی جب دیکھا کہ لڑکی اچھی کما رہی ہے اور اس کا اپنا کلینک ہے، اس نے MBBS کیا ہوا ہے، تو شاہد کے گھر والوں نے میرا رشتہ شاہد سے طے کر دیا اور ہم تقریباً 6 منتھ بعد ہی شادی کے بندھن میں بن چکے تھے اور ہم حرام محبت کو چھوڑ کر حلال محبت کی تنہا میں آ چکے تھے۔ مجھے اپنی ماضی کافی دکھ ہوا تھا کیونکہ میں نے ماضی میں جو گناہ کیا تھا اس کا کفارہ تو نہیں ہو سکتا تھا، مگر اللہ معاف کرنے والا ہے اور ہماری خطاؤں کو معاف کرے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔